و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم حاضرین اور سامعین، صدائے محراب کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کریں گے۔ دعا سے ہم آج کی گفتگو کا اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ دعائیہ نشست میں دعائے مغفرت کے لیے چند اسمائے گرامی ہیں۔ سب سے پہلے پیر سید حسنین محبوب گیلانی صاحب لاہور سے، آپ کی پھوپھو جان کا انتقال ہوا، اور جلال پور پیر والا سے ہمارے سنگی ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، محترم جناب ملک سجاد احمد صاحب، ان کے والد گرامی کا وصال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ مری سے ہمارے بھائی ہیں، پیر طریقت کے ہمارے ساتھی ہیں، محترم بھائی جناب امجد ارباب عباسی صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ کا وصال ہوا۔ اور خیابان سر سید راولپنڈی سے شیخ حسن جبار صاحب کے والد ہیں شیخ عبد الجبار صاحب، ان کا وصال ہوا۔ اور ہمارے مقتدی ہیں وزیر صاحب، وزیر محمد صاحب، ان کا وصال ہوا۔ ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ دعائے صحت کے لیے لاہور سے ہمارے سنگی ہیں عزیر صاحب، ان کے والد گرامی بیمار ہیں۔ راولپنڈی خیابان سر سید سے سید اکرم شاہ صاحب، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ اور راولپنڈی میں کوہستان بس اسٹیشن کے جو ایم ڈی ہیں سلمان صاحب، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ لاہور سے محمد قاسم صاحب کی زوجہ ہیں، لاہور سے ہی محمد آصف صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے لیے دعائے صحت۔ اور ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سینئر استاد ہیں تجوید اور قرات کے سلسلے میں، محترم جناب قاری محمد اللہ بخش صدیقی صاحب، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ ARYQ ٹی وی سے محترم بھائی ظہیر صاحب کے بہنوئی ہیں عبد المجید شفیق صاحب، اور ظہیر صاحب کے ہی دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد علی صاحب، ہر دو احباب کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ ایبٹ آباد سے اجاز صاحب اور کہوٹا سے غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے سنگی ہیں، ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کیجئے تاکہ دعا کے سلسلے کو مکمل کیا جائے۔ انشاءاللہ بدھ والے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد 22 رجب کا آغاز ہو جائے گا، تو انشاءاللہ حضرت امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کنڈوں کی خوبصورت بزم ایک سجائی جائے گی۔ کوئی روایتی محفل نہیں ہے، لیکن آپ احباب کو دعوت ہے کہ جو کنڈے کھانے کے لیے تشریف لانا چاہیں ضرور آئیے۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ قبلہ شاہ جی کی طرف سے سب کے لیے خصوصی اہتمام ہے۔ پیپر دے دو، نیچے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم حاضرین و سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی خیابان سر سید سے صدائے محراب کی خوبصورت اور دلچسپ اور دلربا نشست کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج صدائے محراب میں مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی جس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے، وہ عنوان ہے تاریخ پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے گہرے اثرات۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تصوف کا ایک اہم سلسلہ ہے، جس کے حوالے سے آج قبلہ شاہ جی جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے، اور ہم قبلہ شاہ جی کی زبان سے یہ خوبصورت گفتگو سماعت کریں گے۔ قبلہ شاہ جی نے سورہ رحمان کی تفسیر فرمائی، اور خالق الانسان کے ضمن میں جو کچھ آپ نے لکھا میں چاہوں گا وہ سامعین کی سماعتوں کی نظر کروں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان حیرتوں کے جہاں کا شجر طوبہ ہے،
خلاصہ موجودات ہے اور ایسی نعمت عظیمہ ہے جس کے عالم اصغر میں عالم اکبر کا ہر رنگ، جلوہ اور ظہور اثر کی ہر کیفیت موجود ہے۔ یہ اپنی کل اور اپنی جز ہر انداز میں رحمان کی نعمت ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد تعمیر کائنات میں اس کی تسخیر کی بڑی طولانی کہانیاں ہیں۔ آغاز وجود میں ہی ایک بے وقت قطرہ آب ہے جو تعمیر موجودات کے ہزار رنگ، نقشے اور تصویریں اپنے اندر مضمر کیے ہوتا ہے۔ تعلیم قرآن کے بعد خاص الانسان کا نام لینا اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن بیان کے اختصار میں کام کا پھیلاؤ اور حسن بھی دو لفظوں میں مستور ہے کہ تخلیق انسان میں صلاحیتوں کا عروج تعمیر کائنات کا وظیفہ پورا کرنے کے لیے تعلیم قرآن کا محتاج کر دیا گیا ہے۔ عصر جدید میں بڑی قومیں جس طرح قتل انسانیت کے درپے ہیں، سورہ رحمان انہیں بتاتی ہے کہ انہیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئینہ محمدیت ہے جس میں دیکھ کر ہی تعمیر کائنات اور تکمیل کائنات کے مراحل طے کیے جا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین اور سامعین اور ناظرین، تلاوت قرآن حکیم سے آج کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری غضنفر علی نعیمی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم سے آج کی بزم کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم.
الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. محترم جناب قاری غضنفر علی نعیمی تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام کا آغاز کر چکے. آج کا عنوان جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاریخ پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے گہرے اثرات، اس حوالے سے قبلہ شاہ جی کی گفتگو ہم سماعت کریں گے. سرور سے منور سلسلہ نقش بند، حق ترازی کا ہے مظہر سلسلہ نقش بند. فقر بستامی جس میں شوکت سرہند ہے، فقر بستامی جس میں شوکت سرہند ہے، صدق و عرفاں کا سمندر سلسلہ نقش بند. حضرت امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حسن عمل یہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ کتنے عمل زیادہ کرتا ہے. حسن عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں خلوص کے ساتھ کریں اور بغیر ریاکاری سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا، میری مراد ہے حضرت لالا جی محمد جمشید رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ. آپ نے حسن عمل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ حسن عمل ہے. میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے التماس کروں گا. پشاور سے ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم اور محترم ثنا خان بھائی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. محترم جناب عمران حسن قادری آپ آتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. درود پاک بلند آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ.
دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جبیں کو اپنی جھکا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اگر آپ بھی شامل ہو جائیں اس استغاثے میں حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے اور انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے بس انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ مانگ رہے ہیں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں تو پھر کہہ دیجئے حضور دیں گے ضرور دیں گے کریم آقا کے در پہ کوئی ذرا بھی دیکھو کمی نہیں ہے ذرا بھی دیکھو کمی نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے تو آؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے پڑھیے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے اور جس کو کہیں سے بھی نہ ملتا ہو پھر وہ کیا کرے کہ دعائیں پوری بھی ہوں گی تیری یہیں سے جھولی بھرے گی تیری یہیں سے جھولی بھرے گی تیری وسیلہ فاطمہ جو مانگو حضور دیں گے اور جناب سیدہ تمام خلق میں شاہ انام بن جائے رسول پاک کا قائم مقام بن جائے کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے کہ جس کو گود میں اور اس وسیلے سے ہم کیوں مانگتے ہیں کہ انہی کے ذکر کو ذکر رسول کہتے ہیں انہی کے در کو ہی باب قبول کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں وسیلہ فاطمہ جو مانگو حضور دیں گے ذرا کہیے حضور دیں گے اور رسول اکرم کے آستان سے
مانگنے کا اصول یہ ہے، مانگنے کا اصول یہ ہے کیا کہ درود لب پہ سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ کلام منقبت مولا کائنات پیش کر رہا ہوں۔ زہِ عز و جلال بو تراب فخر انسان، علی مرتضی مشکل کشائے شیر یزدان۔ کہتے سبحان اللہ۔ علی مشکل کشائے، علی مرتضی مشکل کشائے شیر یزدان، کہ جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا۔ دوسرا شعر ہی اتنا بڑا ہے، جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا۔ کہیے وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا۔ اور ان حفاظ کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں۔ عجب ہے حافظ قرآن ہے، یاد ساری کتاب۔ عجب ہے حافظ قرآن ہے، یاد ساری کتاب، مگر کتاب کا نکتہ سمجھ نہیں آتا، مگر کتاب کا نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا۔ تو علم پڑھی اب تک حجاب میں ہے پھنسا، تو علم پڑھی اب تک حجاب میں ہے پھنسا۔ ابھی شعر پہ مجھے سبحان اللہ آنی چاہیے۔ اگر تجھے میرا مولا سمجھ نہیں آتا، اگر تجھے میرا مولا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا۔ ماشاء اللہ عمران حسن قادری صاحب بہت خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں کہ محبان علی ہیں، اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں۔ بوذر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں، بوذر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں،
سلمان کے دیوانے ہیں، سلیمان علی ہیں، وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہیں، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہیں۔ کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر، کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر، سب اہل وفا سب اہل صفا پہلے فدایان علی ہیں۔ ہم سے نہ لکھے جائیں گے غیروں کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں۔ وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو، وہ غزوہ خیبر ہو خندق ہو احد ہو، میدان ہیں جتنے بھی وہ میدان علی ہیں، میدان ہیں جتنے بھی وہ میدان علی ہیں۔ عالم میں چنیدہ ہیں بہت خاص ہیں وہ لوگ جو وابستہ دامان علی ہیں، وہ لوگ جو وابستہ دامان علی ہیں۔ آج قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا عنوان تاریخ پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے گہرے اثرات، اس حوالے سے قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے، اور جس وقت شاہ جی روحانیت کے وہ راز بیان فرمائیں گے جو تصوف میں انسان کو مقامات عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ شاہ جی کا ہی خاصہ ہے، اور سننے والے اپنے دامن میں کتنا سمیٹتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ دل کی سماعتوں سے اس کو کہاں تک سنتے ہیں اور کہاں تک اس کو جگہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ شاہ جی کی تو صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ قبلہ شاہ جی تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ اپنا وقت دے رہے ہیں، اور ہم سب پر اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور صرف ہم سب یہاں پر بیٹھے لوگ نہیں، پورے عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ یقیناً قبلہ شاہ جی کے ساتھ پیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ میرے شاہ جی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے تکلم سے ہم سب کو یہ واضح کر کے بتایا ہے کہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ محمد عربی والے ہوتے ہیں، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوتے ہیں وہی لوگ خدا والے ہوتے ہیں۔ مجھے پھر کہا گیا ہے کہ ابو ذر کے عقیدے سے ہیں، قربان علی ہیں، سلمان کے دیوانے ہیں، سلیمان علی ہیں، کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر، سب اہل صفا پہلے فدایان علی ہیں۔ ہم سے نہ لکھے جائیں گے غیروں کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں۔ میں آج انتہائی معزز شخصیت جو نعت گو شاعر بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، اور خود بھی لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، محافل کی رونق ہیں، اور پرانے ثنا خان جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد ہے الحاج محترم جناب محمد رفیق ضیاء صاحب، آپ لاہور سے تشریف فرما ہوئے ہماری دعوت پر، ہم آپ کو یہاں ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں، شاہ صاحب کا بھی، کیو ٹی وی کا، اور قاسم بھائی کا جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ ارادہ تو کچھ اور تھا پڑھنے کا، لیکن چند دوستوں نے ایک نعت کی فرمائش کی ہے کہ آپ نے وہی سنانی ہے، تو اسی کے میں اپنی لکھی ہوئی اردو کی نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کی اجازت سے۔ محبت اور شوق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تاجدار صداقت کی بارگاہ میں چلتے ہیں یہ خوبصورت شعر محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے حضور میں یہ ایک نیا شعر سنیے گا جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے
تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے۔ یہ ایک بالکل نیا شعر ہے، پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہے تاج شاہ سے بڑھ کر غلامی زہرا کی، ہے تاج شاہ سے بڑھ کر غلامی زہرا کی، یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے، یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور شعر سنیے۔ ہے آپ شہر علم اور یدی دروازہ، ہے آپ شہر علم اور یدی دروازہ، علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے، علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے۔ اور کہاں عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رہے مت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
بغار آپ سے ہے۔ دو اشعار منقبت کے پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ یہ کلام میرے والد گرامی کا آج سے 50 یا 60 سال پہلے کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کا 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ جو قوت بازوے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے۔ جو قوت بازوے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ ہر ایک فقیر آپ کے سہارے ہیں، آپ کے نام لیوا سارے۔ ہر ایک فقیر آپ کے سہارے ہیں، آپ کے نام لیوا سارے۔ وہ قادری یا کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو۔ نعرہ حیدری۔ کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو۔ علی نہیں صرف بو علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی نہیں صرف بو علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ ضیا ثنائے علی کیے جا، یہی عبادت بلی کیے جا۔ ضیا ثنائے علی کیے جا، یہی عبادت بلی کیے جا۔ خدا کے گھر کی یہی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ خدا کے گھر کی یہی گلی ہے، علی علی ہے، علی 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 ہے۔ محترم جناب الحاج رفیق ضیاء صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی میٹھے اور خوبصورت اور نرم انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ یہ سوز و گداز دل والوں کا ایک خاصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی محفل اتنی خوبصورت، حسین و جمیل اور خوبصورت محفل ہوتی ہے کہ جہاں پیر و مرشد تشریف فرما ہوں، جہاں پر مربی اور آقا تشریف فرما ہوں، وہاں دل کھنچ کے صرف ان کے چہرے کو تکتا ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے چہرے جن کو دیکھنا نصیب کرتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، سن لو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان دنیا میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں میں اس بندے کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے، زمین پہ رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں دل میں اس بندے کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہاں پر یوں کہوں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے ایسے بندے کی زیارت کے لیے، تو یہ میں حق بجانب ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے اور فضل فرمایا ہے کہ ہم لوگ قبلہ شاہ جی کی مائیت میں بیٹھتے ہیں اور زمانے کی جہالتوں سے دور ہیں، زمانے کے اندھیروں سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کی آلائشوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آج قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے اور تاریخ پر جو اس کے گہرے اثرات ہیں۔ علم و حکمت حق شناسی کا ہے بحر بے کراں، یہ خزینہ فیض کا ہے معرفت کا آسماں، سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے نور کا، حضرت صدیق اکبر خود ہیں اس کے پاسباں۔ تو آج ہم قبلہ شاہ جی کی زبان ناز سے ایک سارا سلسلہ سنیں گے اور شاہ جی کیا فرماتے ہیں۔ بس دلوں کو زندگی دینے والی جو شاہ جی کی گفتگو ہے، جو دلوں کو زندہ کرنے والی گفتگو ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب شاہ جی کی آواز کانوں سے ٹکرا کر دل میں پہنچتی ہے خدا دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور قبلہ شاہ جی کی گفتگو سننے کے لیے میں آپ سے یوں مخاطب ہوں گا کہ سمندر عشق کی گہرائی نہ ناپ، توجہ ہے آپ کی، سمندر عشق کی گہرائی نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا چلا جا، تصور میں یاد کو رکھ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا چلا جا، اس لیے کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ حضرت مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے توکل اور اس پر اعتماد کے ساتھ اپنے عنوان پر
گفتگو شروع کرنے لگا ہوں ہمارا عنوان انتہائی میٹھا ہے اور تاریخی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیہ پڑھی ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حریم رسالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے ان کے ظروف دل کو نور سے بھر رہے تھے۔ ان میں ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حباب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، حضرت صہیب بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ بھی جلوہ فروز تھے۔ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت علی کا تعلق ہے، مشرکین مخالفت کے باوجود ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ کسی نہ کسی جہت سے ان کا دبدبہ تھا، اور مشرکین ان کے شخصی وقار سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن جس وقت کچھ اشراف مشرکین میں سے جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، وہ آئے تو چیتڑے پوش، گلیم پوش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ان کو اٹھا دیں، ہمیں تھوڑی دیر بٹھائیں۔ ممکن ہے افہام تفہیم کے نتیجے میں ہم کوئی اچھی خبر پیدا کر سکیں یا سنا دیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے ہی جبرائیل یہ آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے وجود اطہر کو ان غلاموں کے ساتھ
مثبت کر لیں، انہی کے ساتھ ہی بیٹھیں، ان کو نہ چھوڑیں۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جو تعریف ارشاد فرمائی، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ دوسری صفت بتائی کہ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ اپنی نظر ان سے نہ پھیریں۔ لطافت کا یہ مقام ہے کہ مرید پیر کا چہرہ دیکھے تو کئی حجابات روحانیت کے ہٹتے ہیں، لیکن جب مرشد کو حکم ہو کہ آپ مریدوں کی طرف دیکھتے رہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نظریں نہ پھیریں ان سے۔ دراصل وہ قافلہ ایسا تھا کہ جن کا مقصود ہی زر اور سونا نہیں تھا، وہ تو بیٹھے ہی حضور کی نظروں کے لیے تھے۔ تو سرکار عالمیہ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نظر انہی پر رکھیں۔ ایسے ہول اب مسلمانوں کی سوچ کو ایک منزل دی گئی کہ تم لوگ دنیوی زندگی کی زینت چاہتے ہو، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے اسٹرانگ، تم مضبوط ہو، لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، معیار اطاعت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ چلو جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں بنایا ہے۔ اور ایسا شخص وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کا کیا فائدہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اس کا ہر کام حد سے تجاوز پر قائم ہو۔ عالی وقار ناظرین، تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ سارا اس آیت میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا کروں، لیکن ایک بہت بڑا رائٹر ہے، ویسٹرن ہیومن سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہے، اس نے اسپرچل سسٹم، دنیا میں جتنے روحانی دعوے ہوتے ہیں یا کتابیں لکھی گئی ہیں یا ریسرچ اسائنمنٹس ہیں، کہتا ہے ملینز کے حساب سے صفحات اور پیجز میں نے پڑھے ہیں
لیکن کہتا ہے کہ ایک چین میرے سامنے آئی ہے، وہ مسلمانوں کے قادری، نقشبندی، چشتی اور سہروردی لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ سے کنیکشن لوگوں کا قائم کیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر صرف بادشاہوں تک ہوتا تو جانے نہ جانے اسلام دنیا میں ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ہیں کہ جن کی وجہ سے بلینز اپان بلینز پیپل دنیا میں اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں۔ پھر وہ نقشبندی سلسلے پر خصوصیت کے ساتھ ایک نوٹ قائم کرتا ہے، کہتا ہے کہ سلوگن آف نقشبندیز، مجھے یہ نقشبندیوں کا سلوگن ورطہ حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے انگریزی الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ ہینڈ از فار ورک اینڈ ہارٹ از فار دا ماسٹر۔ ہینڈ از فار ورک اینڈ ہارٹ از فار دا ماسٹر۔ کہتے ہیں ان کا یہ اصول لاجواب ہے کہ ہاتھ کام میں لگائے رکھو اور دل یار کے ساتھ لگائے رکھو، ہاتھ کارول اور دل یارول۔ یاد خدا اور ذکر خداوندی میں ڈوب جانا، زندگی ایسے گزارنا کہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر نقشبندی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے۔ ایک اور قول میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ You may have forgotten the way, but those who came before did not forget you. بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں دوسرا حیران کن قول ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگوں تم اپنا راستہ تو بھول گئے ہو، تمہیں سیدھے راستے کی پرواہ ہی نہیں ہے، تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن اپنے پہلوں کو، پیروں کو اور مرشدوں کو دعا دو کہ تم ان کے لیے نہیں سوچتے لیکن وہ تمہارے لیے سوچ کے گئے۔ انہوں نے زندگی کا پیٹرن تمہیں دیا ہے۔ پھر اس میں وہ نام لیتا ہے کہ میں کیسے نہ یاد کروں حضرت ابو بکر صدیق کو، میں کیسے نہ یاد کروں حضرت جعفر صادق کو، بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو۔ اچھا میں پھر واپس آؤں گا، لیکن ایک قول مزید ایک امریکن آتھر کا آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امریکن فارن پالیسی آف سینٹرل ایشیا، ان کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ڈی جی ہے وہ نقشبندیوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ وہ لوگ جو سلسلہ یا نقشبندیہ سے منسوب ہیں، میں انگریزی الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ The Naqshbandi order is among the largest such orders in the world and throughout history has played a critical role in the spread of Islam۔ کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ورلڈ آرڈر ہے کہ ورلڈ آرڈر ہم جاری کریں گے اور دنیا میں اس کو فالو کیا جائے گا،
وہ کہتا ہے ہمارا ورلڈ آرڈر متاثر کرے نہ کرے، دنیا میں ایک نقشبندی آرڈر چلتا ہے۔ یہ جو نقشبندی آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ سپریڈ آف اسلام میں، اسلام کے پھیلانے میں ان لوگوں کا جو کردار ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت 6 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ لوگ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں۔ یہ ان کی بیان کی ہوئی تعداد ہے۔ آئیے دوستو، میں تھوڑا آگے بڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نقشبندی سلسلہ کی نسبت حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ والرضوان سے ہے۔ آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ یہ بھی سلسلوں کی عظمت ہے کہ سارے سلسلے سیدوں ہی سے منسوب ہیں۔ بلا شبہ سادات نے غیر سید اولیاء کی بھی پابندی کی، اطاعت کی، لیکن سلاسل جتنے ہیں وہ سادات سے منسوب ہیں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ سے منسوب ہے۔ آپ ازبکستان کے اندر بخارا سے قریب قصر عارفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار بھی وہیں ہے، اب بخارا کا حصہ ہے۔ تو میں عرض کروں کہ آپ کی زندگی انتہائی اہم اصولوں پر مبنی تھی، جن اصولوں کی روشنی آج بھی مقام انسانیت کو متعین کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور یادداشت رکھتا ہوں کہ سب سلسلوں کے بانیوں کو سلام، لیکن یہ نقشبندی سلسلہ واحد ہے کہ وہ آیت جو میں نے پڑھی، عجیب اتفاق بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کو مشرکوں نے چھوٹا کہا تھا، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، صہیب رومی، اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے اور صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ ان کو کہا یہ چھوٹے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کو اٹھاؤ۔ رب کریم نے کہا کہ محبوب نہیں، ان کو نہیں اٹھانا۔ دراصل رب کریم دیکھ رہا تھا کہ آج کے وہ لوگ جن کو یہ چھوٹا کہتے ہیں، کل ان کی تربیت سے وہ بڑے لوگ پیدا ہوں گے، جن میں جعفر صادق جیسی ہستی ہوگی، جس میں بایزید بستامی جیسے لوگ ہوں گے، جس میں بہاؤالدین نقشبند ایسی ہستیاں ہوں گی، حضرت علی سے غوث پاک جیسی ہستی ہوگی، اور غریب نواز جیسا عبقری ہوگا، اور معاف کرنا جلال الدین سرخ پوش اور مخدوم جہانیاں ایسی ہستیاں ہوں گی۔ لگتا ہے کہ
जिथे तेरा पब लगदा उथे जमदा सरू दा बूटा। ये लोग जिधर गुजरे हैं वहाँ घास नहीं उगा है, वहाँ मोहम्मद अरबी के गुलिस्तां के शजरे तूबा पैदा हुए हैं। आली वकार दोस्तों, बहाउद्दीन नक्शबंद की कुछ बातें करने से पहले मैं एक और बात बताऊं आपको कि इधर से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नक्शबंदी ऐसे मुरीद हैं कि इनका हाथ 2 हाथों के ज़रिए मुस्तफ़ा तक जा पहुंचता है। मुराद है इधर से अली की तरफ से और इधर से अबू बकर सिद्दीक की तरफ से इनका हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में चला जाता है। ये ऐसे कि जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वालिद इमाम बाकिर थे और दादा ज़ैनुल आबिदीन थे और परदादा हुसैन पाक थे और फिर आगे अली थे और इधर से इनके नाना कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक थे और वो सलेमान फ़ारसी के मुरीद थे और सलमान फ़ारसी का हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में था। मिजाज में भी आप देखें तो नक्शबंदियों के मिजाज में अल्लाह ने बुर्दबारी दी है, लिल्लाहियत दी है, कसरत ज़िक्र दिया है, मुर्शिद के साथ ताल्लुक़ दिया है और इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है और इस्लाम को शेल्टर फराहम करना है, शरीयत की चौकी है, तरीक़त के चश्मे से आब रहमत का आम करना है और मुर्शिदों की निगाहों से होते हुए मुस्तफ़ा के चेहरे तक जा पहुँचना है। आली वकार दोस्तों, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद को इस बात का एहसास भी था कि हमारी निस्बतों में हुजूम है शफ़क़तों का। एक मौका पर आपकी मुबारक आदत ये थी कि आप हर वक्त ज़िक्र में मशगूल रहते, हर वक्त ज़िक्र में मशगूल रहते, बल्कि चंद नौजवान जो किसी सिलसिला की तरबियत की वजह से सिमा के दिलदादा थे, वो बहाउद्दीन नक्शबंद की महफिल में आ गए तो खूब ज़ोर शोर से सिमा की महफिल रचाई। तो जब ख़त्म हुई तो बहाउद्दीन नक्शबंद से पूछा, आप तंग नहीं हुए? तो आपने फरमाया कि ना हम ये काम करते हैं और ना किसी पर गिरफ्त करते हैं। हज़रत अहमद फ़ारूक सरहिंदी ने मकतूबात शरीफ में इस जुमले की तशरीह ये की, करते इसलिए नहीं है कि नक्शबंदी हैं और एतराज़ इसलिए नहीं करते कि दूसरे मशाइख करते हैं, उनका एहतराम करते हैं हम और उनके एहतराम की वजह से हम इस पर नकीर नहीं करते। लेकिन मैं बताता चलूँ जाऊँ कि यही राइटर आर्थर इसका नाम है, आर्थर कहता है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो नक्शबंदिया सिलसिला है इसकी पर्दाख्त और नशो नमा ये तो उज़्बेकिस्तान, बुखारा और समरकंद और इन इलाकों में हुई और तुर्किस्तान तक ये चला गया।
لیکن کہتے ہیں ہندوستانی پنجاب کے اندر یہ کیسے پھیلا یہ سلسلہ. آرتھر لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ حیرت کا باعث تھا کہ جس وقت میں نے امیر کولال اور بہاؤالدین نقشبند کی ہسٹری پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اصل میں امیر تیمور نے امیر کولال کی بیعت کر رکھی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ بہاؤالدین اس مرد درویش کا فرزند ارجمند تھا، اور امیر کولال علیہ رحمہ جس وقت سمرقند اور بخارا سے چلتے سواری پر تو امیر تیمور اٹینشن ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ 1,24,000 فوج. کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے جب خواجہ عبید اللہ ایرار رحمۃ اللہ علیہ تعالی جس وقت خلیفہ بنے، یہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ ایک واسطے سے یہ بہاؤالدین نقشبند کے خلیفہ ہیں. تو میں وہ انگریزی کی عبارت پڑھ کر بڑا متاثر ہوا. وہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ایرار اپنے زمانے میں ڈی فیکٹو گورنر تھے. ڈی فیکٹو اس کو کہتے ہیں جو اصل ہو، حقیقی ہو. کہتے ہیں کہ حکمران کوئی اور تھا لیکن لوگ حاکم عبید اللہ ایرار کو سمجھتے تھے. اور یہ عبید اللہ ایرار رحمت اللہ علیہ تعالی نے جس طرح ملاپ کیا، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی نعرہ حیدری مار دے تو ادھر لوگوں کو یاد آ جاتا ہے نعرہ تحقیق. کوئی نعرہ تحقیق مار دے تو یاد آ جاتا ہے نعرہ حیدری. تو لوگ پریشر میں چلتے ہیں ایک دوسرے کے. اصل میں بہاؤالدین نقشبند سید تھے تو ماحول بالکل اس سے ملتا جلتا بن گیا. عبد الرحمن جامی کی شاعری نے آگ لگا دی، اور آگ ایسے لگا دی کہ جیسے ہواؤں کی دوش پر کسی نے تیل چھڑک کر جو ہے وہ محبت پھیلا دی ہے. گلی گلی سے علی علی ہونے لگ گیا. نقشبندی سلسلہ میں ہمیشہ اعتدال کے راستے کو طاقت دی گئی، اور لیٹر رائٹنگ دین کی تبلیغ کے لیے یہ اور سلاسل میں بھی ہے، لیکن نقشبندیوں نے اس کو باقاعدہ تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا. سب سے پہلے حضرت عبید اللہ ایرار نے خطوط لکھے، اور جس وقت خط لکھا جامی کے نام کہ ہمارے مرشدوں نے جو ذمہ داری ہمیں سپرد کی ہے وہ تو اعتدال کا راستہ ہے، اور اگر ہم نے اس اعتدال کو نہ اپنایا تو ہم اپنے پیروں کو کیا جواب دیں گے. تو عبد الرحمن جامی نے مشہور کلام لکھا جو میں اس وقت نہیں سناؤں گا، لیکن اس کا ایک مصرع یہ تھا: میں سنیوں کا کتا ہوں، میں شیعوں کا گدھا نہیں ہوں. یہ جو جملہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے جو عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے کہا ہے. اشارہ اس طرف تھا کہ میں نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ کسی اور فرقے کا نہیں، میں نے بوجھ بھی اپنے پیروں کا اٹھایا ہوا ہے. اپنے سلسلہ سے وابستگی اور اپنے اصولوں پر کاربند ہونا
اصل میں صفوی اس وقت ایران کے اندر آگ لگا رہے تھے. میرے خیال میں عبید اللہ ایرار کے احسانات تھے کہ انہوں نے اسلام کا مجموعی سیٹ اپ ڈسٹرب نہ ہونے دیا، اور جو تاریخی امانتیں جعفر صادق نے سپرد کی، یہ ملاپ انہوں نے قائم کیا تھا کہ ایک طرف 12 اماموں کے رشتے ان کو معتدل رکھا، اسلام کو جناب درمیانے طریقے سے امت مسلمہ میں مقبول بنایا، ذکر اللہ میں مستی دی، اور ادھر نقش بندی اور قادری اور چشتی اور سہروردی ان 4 شخصیات کے گرد گھومنے لگ گئے. ایک طرف جعفر صادق تھے، ایک طرف حسن بصری تھے، تیسری طرف سعید ابن جبیر تھے، اور گلی گلی اللہ اللہ بھی ہو رہی تھی، علی علی بھی ہو رہی تھی. عالی وقار دوستو، میں حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک ارشاد ہے، لوگوں کا آئینہ 2 جہتیں رکھتا ہے، ان کا جو مرر ہے وہ ڈبل سائیڈڈ ہے، یہ، اور جو نقش بندیوں کا شیشہ ہے وہ 6 جہتیں رکھتا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ نے جس وقت یہ کہا تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس کا یہ کیا معنی ہے کہ لوگوں کا شیشہ 2 ہی سائڈیں رکھتا ہے، ہمارا 6 سائڈ رکھتا ہے. پھر آپ نے خود تشریح کی اور تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شیشے کی 6 جہتیں یہ ہیں: نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. آپ نے ان 6 مقامات کی پھر تشریح کی اور کہا کہ جب تک دل ٹھیک نہ ہو اور نفس ٹھیک نہ ہو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے درویشوں، پہلے اپنا دل ٹھیک کرو، اور دل صرف مرشد کی توجہ سے ٹھیک ہوگا اور اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہوگا. عالی وقار دوستو، بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی زندگی کے چند اصول. آپ جو آدمی شریعت کا پابند نہ ہوتا، آپ اس سے نظر و نیاز وصول نہیں کرتے تھے. جو آدمی شریعت کے اصولوں پر کارمند ہوتا اور بتاتا کہ میری آمدنی کا ذریعہ یہ ہے، آپ جب تک کوئی آدمی پیشہ کوئی نہ کرتا، محنت نہ کرتا، آپ کہتے کہ تو مجھے صحیح معنوں میں فالو کرنے والا نہیں ہے. آپ خود بھی کاروبار کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی زور دیتے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کچھ کرو اور دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ایک مرید ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میرا باطن ٹھیک نہیں ہوتا. انہیں کہا تم رزق حلال نہیں کھاتے، یہ لو پیسے مجھ سے لے لو اور جا کر کوئی مزدوری کرو اور رزق حلال کماؤ، پھر اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو بے حجاب دیکھنے لگ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجابات اور پردوں کا دور کرنا، آپ نے رزق حلال کمانے کے ساتھ جوڑ دیا. میرے ناظرین درویشو، آپ جس وقت کرانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں تھے، 7 سال آپ وہاں رہے،
امیر کولان نے بابا سماسی علیہ الرحمہ کے پاس چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی صحبت میں جا کر رہو. آج 7 سال وہاں رہے. تو بابا نے کہا کہ رزق حلال کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے 4 سال تک ڈنگر ڈور پالے اور وہ چراتے اور بابا کی خدمت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور 3 سال تک بخارا اور کسر عارفہ کی سڑکیں ٹھیک کرتے رہتے تھے، جس کو کہتے ہیں روڑی کوٹنا. جناب راستہ بناتے رہتے تھے. اس سے زیادہ سوشل ویلفیئر کا کیا تصور ہوگا؟ آپ نے سوشل ویلفیئر کے کام کو اپنے ہاتھ سے منظم کیا اور البتہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں ان کے ہاں ذکر جار بھی ہوتا تھا. سلسلہ خواجگی میں سلسلہ جار ذکر بھی ہوتا اور خفی بھی ہوتا، لیکن آپ کا ذوق شوق یہ تھا کہ آپ گردن جھکائے رکھتے اور گردن جھکا کر جو اصول آپ نے اپنا رکھے تھے نقشبندیہ سلسلے کی تربیت میں، ان میں ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کر باز گشت، نگاہ داشت، یادداشت. یہ نقشبندیہ سلسلے کے 8 اصول ہیں کہ جن پر درویش سالک نقشبندیہ سلسلے کے عمل کرتے ہیں. ان کی تفصیل تو کسی دوسرے وقت میں، لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ نقشبندیہ سلسلے کا ایک اصول ہے، پرنسپل ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض درویش، حضرت چمکنی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو مغلوں کے دور میں گزرے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت جی اٹک والوں کی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ بابا حضور جس وقت نقشبندیہ سلسلے کو چلاتے اور لوگوں کی تربیت کرتے تو لوگوں کو کہتے سب سے بڑا مقام، لوگوں پتہ ہے تصوف کا کیا ہے؟ معاف کریے، مشہور ہے ابدال ہونا، کتب ہونا. ہمارے نقشبندی اصولوں میں سب سے بڑا منصب روحانی عبد ہونا ہے. یہ نقشبندیہ سلسلے میں عبد ہونا سب سے بڑا مقام ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام محمد عربی کا ہے. اور جب معراج پر گئے تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ بڑی مزے کی بات اس پر حضرت چمکنی لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتب اور ابدال جس وقت اپنی باطنی نظر سے دیکھتا ہے تو جناب وہ اتنا دور دیکھتا ہے جیسے زمین پر بیٹھ کے آسمان پر نظر کر ڈالے، اور کہتا ہے جو نقش بندے ارجمند مقام عبد کی خیرات پاتا ہے تو بیٹھتا فرش پر ہے اور دیکھتا عرش پر ہے. وہ یہ سب برکتیں اللہ کے ذکر کی ہیں. دوسرا مقام ہے وہ ہے صدیق کا. اس میں بھی ترتیب رکھی. عبد حضور کا مقام ہے اور صدیق ابو بکر صدیق کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ 8 اصول ہیں کہ ان میں خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے لوگوں میں ہیں لیکن کھوئے کھوئے ہیں. ہاتھ یار وال دل کار وال، ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ دل کو غافل نہیں ہونے دیتے. پھر
میرے دوستوں تھوڑا سا آگے اور بڑھوں، نقشبندیہ سلسلے میں جعفر صادق کے زمانے میں 1000 سائنسدان آپ کی خدمت میں بیٹھتا. جو سائنسدان تھے وہی ذاکر تھے. گویا یہ سمجھ لو کہ کسی سلسلے میں یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، یہ سائنسدان ہیں. نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کے ٹائم ذکر کرتے ہیں، اور جب روحانی الطاف کے اصول کا وقت ہے تو وہ اپنی نظروں سے اپنے پیر کا چہرہ دیکھتے ہیں. اور آئیے بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ درویشوں، اگر تمہیں ایک کانٹا چبھے، اگر تمہیں ایک کانٹا چبھے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کانٹا کیوں چبھا ہے. تکلیف آتی ہے آپ پر، بھوک آ گئی، قحط آ گیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، تو بابا کہتے ہیں کہ اگر کانٹا بھی چبھے تو درویش سمجھ جاتا ہے مجھے کانٹا کیوں چبھا ہے، مجھ سے کوئی غفلت ہوئی ہے کہ مجھے کانٹا چبھایا گیا ہے کہ تو کدھر دیکھ رہا ہے. یہ نہیں سمجھے آپ. میں اس سے کٹ کے سمجھاتا ہوں کہ جو ہل کھینچنے والا اچھا بیل ہو تو وہ جس وقت ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، اپنے آگے دیکھ کے نہ چلے تو اس کو آپ چکا مارتے ہیں. تو اس کو جس وقت نوکیلی وہ میخ چبھتی ہے تو وہ پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے. کہتے ہیں درویش کو کانٹا اس لیے چبھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تو میرے لیے دیکھتا کس کو ہے، تو دیکھتا کس کو ہے، ادھر دیکھ اور اللہ کے ذکر میں تو ڈوب جا. آئیے بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، جعفر صادق کا اثر رسوخ، پھر فارمدی کا زمانہ آتا ہے تو اثر رسوخ پھر اس کو ایک مہمیز لگتی ہے، اور اکابر جو ہیں وہ اس مشن کو حضور کی اطاعت اور خدمت اور شریعت کو طاقت دینے کے مشن کو لے کے نکلتے ہیں. یہ سلسلہ خواجگی بن جاتا ہے، اور یہاں سے پھر آ کے یہی سلسلہ نقشبندیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور عبید اللہ ارار کے زمانے میں یہ مغل قوم جو ہے، مغل قوم اصل میں چغتائی قوم اور مغل قوم ایک ہے. اصل میں یہ لوگ مائگریٹ ہوئے تھے جیخون کے کنارے سے، تو یہ سب عبید اللہ ارار کے مرید تھے، یا علاء الدین اتار کے مرید تھے، یا یعقوب چرخی کے مرید تھے. یہ سارے لوگ امیر تیمور نے جس وقت ہندوستان فتح کیا تو یہ لوگ یہاں آئے، اور ہندوستان کے پنجاب کے اندر خواجہ باقی باللہ نے نقشبندیت کا بیج بویا، اور احمد سرہندی نے اس فصل کو سنبھالا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے، اور نہ کوئی دیہات، نہ کوئی بستی، نہ کوئی قصبہ رہا جس میں نقشبندی سلسلہ اپنے اصولوں کے ساتھ وارد نہ ہو گیا ہو. ان کے سامنے حضرت والا شان کا کردار تھا. فرماتے ہیں اندری امت نباشد مسخ تن، مسخ تن لیک مسخ دل بود اے زلف تن. اس فارسی جملے کا معنی بتاؤں. وہ کہتے ہیں حضور کی امت میں سامنے شکل عذاب میں نہیں بدلتی کہ کسی کو بندر بنا دیا جائے. کہتے ہیں یہ حضور کی امت سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا، یہ مسخ ہو جاتا ہے گناہوں سے.
اندر جس وقت کوئی گناہ کبیرہ کرے تو اس کے اندر کے نفس کی شکل بدل جاتی ہے. مثلا کوئی بدکاری کرے تو اس کا نفس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی باہر کی چیز کی شکل میں نظر آنے لگ جائے. تو بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں کہ باطنی لوگ اس شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں پتر گناہ نہ کریا کر، توبہ کر. وہ اس کو توبہ کی طرف لاتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی اندر کی شکل بھی ٹھیک کر دیتا ہے. پیارے دوستو، آخری میرے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں اس عنوان کو اور جاری رکھوں. امروز ببی بدیدہ باطن جمال دوست. کہتے ہیں کہ آج دیکھ، صرف آج ہی دیکھ. بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں آج ہی دیکھ، آج ہی نقد جمال محبوب کو اپنے اندر اتار کے اس میں ادھار نہ کر. اس میں ادھار کرے گا تو موت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آج کو ویران نہ کر، حضور کے حسن کا تصور کر، اس میں ذات کا تصور کر. اللہ اللہ کا نام دل میں اتار، رب کریم تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا. نقشبندی لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ رہے، حضور کی اطاعت کے ساتھ رہے، اور ان پر زمانے کا قرض بھی ہے کہ شریعت مطہرہ، حضور کی سیرت، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر اور عارفین کی جو عادات ہیں، اس جھنڈے کو سنبھالا دینے والا یہ قدسیوں کا گروہ ہے. میرے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس کائنات کو ذوق کی ضرورت پڑ جائے تو چشتیوں کی طرف جائے. اگر ذکر میں مست ہو کر خدا کو راضی کرنے کی عادت پڑ جائے تو بہاؤالدین نقشبند کی طرف جائے. اور اگر زہد اور وقار دیکھنا ہو تو سور وردوں کی طرف چلا جائے. اور ہو کے میخانے میں ہائے ہائے کر کے اللہ تک پہنچنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف چلا جائے. یہی وہ 4 سلسلے ہیں جو انسان کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ بلڈ پریشر اور شوگر ہونے کے باوجود میں نے خطاب کر لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دے. اس کے ساتھ ہی 2 زانو بیٹھیں اور ذکر اور پھر دعا.
علامہ بشیر القادری صاحب آ کے دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا رحمۃ من عندک وعلمنا من لدنک علما وجعلنا عبدا من عبادک. اللہم ربنا حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والنفاق والعصیان وارشدنا الی الہدایہ. مولا کریم ہمارے مرشد کریم قبلہ شاہ جی حضور کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ شاہ جی حضور کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ شاہ جی حضور کا فیضان ارزاں فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مرشد کی خدمت نصیب فرما. یا اللہ شاہ جی حضور کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. یا اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر آپ کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ. بھائی مل لیں بس.